اب جو ادیبوں کے ساتھ شام منائی جاتی ہے جیسی کہ آج منائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک اقتباس سنیے۔ ہمارے دوست صاحب طرز کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے ادبی شام سے متعلق ایک لطیفہ سنایا جو ان کے باغ و بہار یار طرحدار خالد احمد سے منسوب ہے۔ واقعہ ان کا، بیان ہمارا، درو بر گردن فروغ دہندہ۔ ان کے ایک سنکی استاد ہیں جو اگر ایسی شاعری نہ کرتے ہوتے جیسی کہ وہ 50 برس سے کر رہے ہیں تو یقیناً واجب الاحترام ہوتے۔ انہوں نے ایک دن فرمائش کی کہ برخوردار، تم سال کے 365 دنوں میں 366 شامیں ایسے لوگوں کی مناتے ہو جو پڑھنا سیکھنے سے پہلے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنا کلام پڑھنے کا موقع دو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ چنانچہ شاگرد رشید نے ان کے 150-200 عزیز شاگردوں کو جو استاد ہی کی طرح تھے، یعنی ایسے کہ ان کی تمام و کمال لائقی بالکل الہامی معلوم ہوتی تھی، لاہور کے ایک مشہور ہال میں شام استاذ مکرم منانے کے لیے گھیر گھار کے جمع کیا۔ 5 جانے پہچانے نقادوں اور ادیبوں سے استاد کی موسلا دھار تعریف میں مقالے لکھوائے گئے۔ خالد احمد ہال کے دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے کہ ادھر سے عطاء الحق قاسمی کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہلا گلا ہو رہا ہے؟ خالد احمد نے جواب دیا، اندر ایک چوہے کو شراب پلائی جا رہی ہے۔ ایسی ادبی شام کے دوران ادیب یا شاعر امروز کے منہ پر اتنی اور ایسی تعریف کی جاتی ہے جو اسے تمام عمر خراب اور گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر وہ میر و غالب اور منٹو کی برتری بھی محض اس لیے تسلیم کر دیتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو آپ ہی مر چکا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ یہ جو آپ بیجا وقفے دیکھ رہے ہیں ایک اقتباس سے دوسرے اقتباس کے درمیان، تو یہ ٹی وی والوں کی فرمائش پر ہے کہ کچھ وقفہ دے کے دوسرا شروع کیجیے گا۔ میں 14 سال بعد اسلام آباد گیا تو وہاں جو کچھ دیکھا اس کا تاثر مختصراً بیان کیا، بالخصوص اس پریس کے حوالے سے جس کو ہمارے ہاں یلو پریس یا گٹر پریس کہا جاتا ہے۔ 14 برس قبل اسلام آباد ایک پکچر پوسٹ کارڈ کی مانند خوبصورت تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ فراغتیں و کتابیں و گوشے چمنے کی مثالی تصویر۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسی پرفضا جگہ جنرل ایوب خان نے کیا سوچ کے شاہی منشی خانہ کھڑا کر دیا۔ کوٹ لکھپت یا جیکب آباد میں کیوں نہ بنایا؟ لیکن اب اسلام آباد میں گرہستی پاکیزگی سے اکتائے ہوئے لوگوں کی تفریح اور گرد مسافرت جھاڑنے کی اور صورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ گرہستی پاکیزگی سے ہماری مراد سزائے عقد دوام اور محبت با مشقت ہے۔ شبانہ سہولتوں کی تفصیلات گٹر پریس نے خوب اچھالی، جنہیں ثقہ لوگ میں اس لیے پابندی سے کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح گٹر پریس آج کتنا مزید پست ہوا۔ گٹر پریس ہم اس پریس کو کہتے ہیں جو ایسی گندی اور جھوٹی خبریں چھاپتا ہے جو بعد میں بالکل سچ نکلتی۔ ہم ایسے محتاط اور کمزور دل والے لوگ اب مبہم اور لپیٹواں بات کہنے، لکھنے اور سننے کے اس درجے عالی ہو گئے ہیں کہ اب کھڑی بات بھی کھوٹی لگتی ہے۔ بقول آرزو سچ بھی برا ہو جس کو سن کر لوگ کہیں تو جھوٹا ہے۔ ایسے میں ضمیر تو خیر کیا صاف ہوں گے
ہمارا تو معافی الضمیر تک صاف نہیں. ذرا غور سے دیکھیں تو کھلے گا کہ سچ بھی ہم اس طرح اٹک اٹک کر بولتے ہیں گویا جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے میں عافیت پسند اور محتاط لوگوں کے لیے میر کہہ گئے ہیں، اے آہوان صحرا نہ اینڈو حرم کے گرد، کھاؤ کسو کی تیر کسی کا شکار. بری بات کو بری بات کہتے ہوئے ہماری زبان اور قلم لڑکھڑانے لگتے ہیں. چنانچہ ایک دوسرے کی تعریف و ستائش ہی میں ہمیں عافیت نظر آتی ہے. استاد ذوق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر قصیدے اور مدحیہ اشعار کے بعد ایک لوٹے سے خوب کلیاں کرتے تھے. ہم پر تو غسل واجب ہے. پریس کے باب میں خواہ وہ گٹر پریس ہو یا غیر گٹر پریس، ایک بات گوش گزار کرتا چلوں، ہم اور ہمارا پریس ماضی میں اتنی سخت زباں بندی اور قدغن کے عادی رہے ہیں کہ جب ذرا سی آزادی ملتی ہے تو رسمی قیود کو بار بار توڑ کر اور ایک دوسرے کے چٹکی لے کر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں. جو بچہ پہلے پہل کھڑا ہونا اور چلنا سیکھتا ہے وہ اتنا ایکسائٹڈ یعنی جوش میں بھرا ہوتا ہے کہ جو کام بیٹھ کے کرنے کا ہوتا ہے اسے بھی کھڑے کھڑے انجام دیتا ہے. زبان کھلتے ہی کھل کر لکھنے کے شوق میں قلم اگر کھل کھیلنے پر اتر آئے تو یہ مقام حیرت کا نہیں، مایوسی امید افزا کا ہے. صرف مانے تھی حیا بندے قبا کھلنے تلک، پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا. بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں وہاں ہمیں، صرف ایک چیز میں کوئی تبدیلی نہ پائی. پی آئی اے دوران پرواز فوائل یعنی پنی کی ٹرے میں جو بریانی نما پلاؤ اور پلاؤ نما بریانی کھلاتی ہے اس کی نہ صرف ریسیپی اور بھبکا وہی ہے جو یادش بخیر 20-25 برس قبل تھا، بلکہ مرغی کی ایک ٹانگ بھی ابھی تک ٹرے میں اسی جگہ اور اسی ترچھے زاویے سے رکھی ہے. اسی جگہ اسی ترچھے زاویے سے رکھی ہے جہاں ایئر مارشل نور خان خاص سے رکھ گئے. ایئر ہوسٹس کے دوپٹے کے لٹکاؤ اور ٹکٹ کی قیمت کے سوا ہمیں کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. قیمتوں کا ذکر آیا تو ایک تجویز عاجز کے ذہن میں آئی. دنیا میں ابھی تک انفلیشن کا علاج دریافت نہیں ہوا. تیسری دنیا کی حکومتیں نوٹ چھاپ چھاپ کر بجٹ کا خسارہ پورا کرتی ہیں. نوٹ چھاپنے اور افراط زر پر قابو پانے کی ایک ہی پریکٹیکل صورت ہے، وہ یہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو قانوناً اس کا پابند کیا جائے کہ وہ ہر نوٹ پر اصلی دستخط یعنی اپنے قلم اور کچھ عرصے پہلے میں نے پاکستان فزیشین سوسائٹی کے سالانہ ڈنر میں ایک کلیدی خطبہ دیا تھا جس کے کچھ حصے پیش کرتا ہوں. میں نے بہت سوچا، دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. میڈیکل سائنس سے میری واقفیت
ان امراض تک محدود ہے جن میں مبتلا رہا ہوں، جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے، میری آرزو سے کمتر، میری طاقت سے زیادہ۔ بحمد اللہ میں ہر قسم کی تکلیف اور درد میں مبتلا رہ چکا ہوں، سوائے زچگی کے۔ پرانا مقدمہ باز آدھا وکیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا عطائی۔ بایولوجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے۔ اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو ملاقات اور قربت کی منزل آتی ہی نہیں تھی ہیرو اور ہیروئن کے درمیان، لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھا دیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا تھا۔ یقین جانیے ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ یہ مضمون میں نے اس زمانے میں لکھا تھا جب میں لندن میں تھا۔ لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم ہیں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں کیوں نہ دکھایا گیا۔ ایسے موقع پر اپنی طرف کے بھولے کبوتر بری طرح یاد آتے ہیں۔ ان انگریزوں کو تو ڈھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا، پیار اور فرسٹ ایڈ میں تمیز نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی آم چوسے جاتے ہیں۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کر لئی بے ایمانا۔ اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر انگریزی محاورے کے مطابق they lived happily ever after۔ لیکن اسپین کی فیری ٹیلز میں اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرمسرت زندگی گزارنے اور روزانہ تیتر کھانے لگے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی، اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے فارسی اور شعر و شاعری میں نالائق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے لیتے ہیں۔ بایولوجی اور اناٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی گئی۔ گالیاں کیا تھیں، بس سلیس اردو میں گریس اناٹمی کا نقشہ سے کھینچ دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں انگریزی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے جو
تھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد مرزا نے ہم تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی حق زبان ہو، گالی، گانے اور گنتی کے لیے ہمیشہ اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات اپنی رپورٹیں اور خطبات انگریزی میں لکھتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی اپنی تنخواہ کے نوٹ اردو ہی میں گنتے ہوں گے۔